بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله صلوات رحم الله حضرات گرامی قدر، مسلسل مجالس کا سلسلہ بعد نماز مغربین جاری و ساری ہے، اور یہ ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے منعقد کیا گیا جو پروگرام ہے آپ کے دیار میں، آپ کے وطن میں، اس کی آج پہلی مجلس۔ بہرحال یہاں پر پیش نماز صاحب کو ہونا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں ہے، تو یہ شرف شہزادی نے مجھے بخشا۔ جو کچھ اپنی کم علمی کی بنا پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، مشہور و معروف حدیث کریمہ علماء و ذاکرین سے بارہا سنی ہوئی، ارشاد ہو رہا ہے فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا آذانی، جس نے سیدہ زہرا کو تکلیف دی، اذیت دی، اس نے گویا کہ مجھے اذیت دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر۔ ومن آذانی، اور جس نے مجھے اذیت دی، آذا اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی۔ کیا رتبہ ہے، کیا کنیکشن ہے سیدہ زہرا کا، عصمت سے ہوتے ہوئے، رسالت سے ہوتے ہوئے خدا تک پہنچی ہے۔ توجہ عزیزان محترم، کہ اگر کوئی سیدہ زہرا کو ناراض کرے گا، جس کسی نے فاطمہ کو غضبناک کیا، گویا کہ اس نے مجھے غضبناک کیا۔ جس نے مجھے غضبناک کیا، ڈائریکٹلی اس نے کس کو؟ اللہ کو غضبناک کیا۔ عزیزان محترم، تو جو کچھ پڑھنا ہے آپ کے سامنے کم وقت میں، صرف اور صرف فاطمہ پڑھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری احادیث بیان کی گئی ہیں، اور اس میں باقاعدہ طور پر جو علماء پڑھتے ہیں کہ ہر ایک انداز سیدہ کا ایسا ہوا کرتا تھا کہ جس کو دیکھ کر کے فرشتے رشک کرتے تھے، اور انداز عبادت سیدہ کو دیکھ کر کے فرشتے تسبیح الہی میں مصروف ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے روایتیں بتاتی ہے کہ جب جناب سیدہ محراب عبادت میں آ کر کے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، تو اس وقت 70,000 ملائکہ دیکھ کر کے انداز عبادت کو تسبیح پڑھتے تھے اور صلوات پڑھتے تھے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اور ایک فقرہ ہے جو بہت ہم سنتے رہتے ہیں، شاید آپ کے سامنے وہ واضح نہ ہوا ہو، اگر میرے اعتبار سے میں آج اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ بہرحال جناب جابر کا نام سنا ہے آپ سب نے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد
فرمایا حدثنی بحدیث، اے مولا، اے سرکار، اے امام، آپ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث بیان کر دیجئے بفضل جدتک، کہ جو آپ کی جد ماجدہ کے فضیلت کے بارے میں ہو۔ وَإِذَا حَدَّثْتُ، اور جب میں اس کو بیان کروں اس حدیث کو، بِالشِّیَّہ، آپ کے شیعوں کے درمیان، فَرِحُوا بِذَلِكَ، تو وہ اس سے خوش ہو جائیں۔ توجہ ہے، فَرِحُوا بِذَلِكَ، تو اس حدیث کے بیان کرنے سے وہ خوش ہو جائیں۔ کیا کہا؟ ایسی حدیث بیان کرو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ فرمایا قال امام علیہ السلام، امام نے فرمایا یا جابر، اے جابر، میدان محشر ہوگا اور تمام کے تمام انبیاء ایک صف میں ہوں گے، اور اس صف میں سب سے بلند مرتبے پر جو ہوگا ان کو نور کا ممبر عطا کیا جائے گا، اور اس نورانی ممبر پر نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ کون ہوگا؟ پیغمبر ہوں گے اس پر، اور وہاں پر جا کر کے جب بیٹھیں گے تو آواز آئے گی اخطب، خطبہ دو، خطاب کرو۔ پھر پیغمبر ایسا خطبہ دیں گے کہ جو تاریخ بشر میں نہ کسی نے سنا تھا نہ خطبہ دیا ہوگا ویسا، ٹھیک ہے، ایسا خطبہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آواز آئے گی کہ اوصیاء کہاں ہیں؟ اوصیاء بھی وہیں پر آئیں گے محشر کے میدان میں، اور تمام اوصیاء میں سب سے بلند مرتبے پر جو ہوں گے ان کو بھی نور کا ممبر دیا جائے گا، اور اس ممبر پر کون ہوگا؟ علی مرتضیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ وہ آئیں گے، ان سے بھی کہا جائے گا اخطب، تم خطبہ دو، خطبہ دیں گے، ایسا خطبہ دیں گے کہ وصیوں میں سے کبھی کسی نے ایسا خطبہ نہ دیا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر آواز آئے گی اولاد انبیاء کہاں ہیں؟ اولاد انبیاء بھی آئیں گے، اس صف میں کھڑے ہو جائیں گے، سب کو بیٹھنے کے لیے ممبر دیا جائے گا، اور ان میں سے سب سے بلند مرتبے پر جو ہوگا ممبر، دو نور کے ممبر ہوں گے، اس پر جو سوار ہوں گے، جو بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ حسنین کریمین علیہ السلام ہوں گے۔ یہ دونوں افراد، یہ دونوں شخصیات وہاں پر آئیں گی نور کے ممبر پر، اور آنے کے بعد ان سے بھی کہا جائے گا اخطبا، تم دونوں بھی خطبہ دو۔ پھر یہ دونوں ایسا خطبہ دیں گے کہ اولاد انبیاء میں سے کبھی کسی نے نہ ایسا خطبہ سنا ہوگا، دینے کی تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ سب جب اکٹھا ہو جائیں گے، پھر ندا آئے گی اینا خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد کہاں ہیں؟ اینا مریم ابنت عمران، عمران کی بیٹی مریم کہاں ہیں؟ توجہ عزیزان محترم۔ پھر آواز آئے گی اینا کلثوم اخت موسیٰ، کہاں ہے کلثوم جو موسیٰ کی بہن ہے؟ توجہ ہے۔ پھر آواز آئے گی اینا فاطمہ بنت محمد، بس جیسے ہی یہ کہا جائے گا کہ پیغمبر کی بیٹی سیدہ کہاں ہیں، فَيَقُمْنَا، پس سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، پس سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، اب یہاں تک میں آپ کو لے آیا، اب اس حدیث کو یہیں پر روکتے ہیں۔ ہم اور آپ اکثر مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کیا کہ پیغمبر اسلام کا یہ معمول رہا تھا کیا کہ جب بھی جناب سیدہ آپ کے پاس آتی تھیں تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا ہے حدیث، کیا ہے فقرہ؟ وَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةٌ، جب بھی پیغمبر کے پاس فاطمہ سلام اللہ علیہا آتی تھی، ٹھیک ہے، قام الیہا رسول اللہ، تو رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَكَانِهِ، اور وہ اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ سنتے رہتے ہیں ہم۔
اب توجہ دیں، اپنی جگہ پر بٹھاتے رہتے تھے۔ یہاں پر ہمارے استاد، اللہ غریق رحمت کرے، آپ بزرگ جانتے ہوں گے، علامہ تقی الحیدری صاحب، پرنسپل صاحب ہمارے، ان کا بڑا ہی مشہور جملہ، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو صرف دنیا تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس حدیث کو آخرت میں بھی دیکھا جائے۔ یہ یہاں نہیں دیکھا جائے گا کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، ساری چیزیں صرف دنیا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کو آخرت میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اسی لیے تو کہ جب وہاں پر نام لیا گیا کہ فاطمہ بنت محمد کہاں ہے تو وہاں پر سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ تو اب آپ خود ہی بتائیے کہ جہاں پر رسول موجود ہو، فاطمہ کی آمد ہو، اگر رسول کھڑے ہو جائیں گے تو کیا علی بیٹھے رہیں گے، حسن بیٹھے رہیں گے، حسین بیٹھے رہیں گے، ان کی امتیں بیٹھی رہیں گی؟ کہا کوئی نہیں بیٹھا رہے گا۔ کہا جب رسول کھڑے ہو جائیں گے تو سب کو استقبال فاطمہ میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استقبال فاطمہ میں ساری خدائی کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، ایک اور صلوات پڑھیں بہتر انداز سے آپ بتا دیں۔ توجہ جانے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس مختصر سی گفتگو۔ کیا کہا کہ اس حدیث کو دنیا تک محدود نہ کیا جائے، کہ جب بھی سیدہ زہرا آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے پیغمبر۔ اس کو آپ چشم تصور سے میدان محشر میں بھی دیکھیں کہ جب سیدہ زہرا داخل ہو رہی ہیں لوگوں کے درمیان تو اس وقت بھی سب کھڑے ہو رہے ہیں، اور جہاں پر تمام نبیوں کا سردار کھڑا ہو جائے وہاں ان کے امتیوں کی کیا مجال کہ وہ بیٹھے رہ جائیں۔ جہاں پر سردار اوصیاء کھڑا ہو جائے وہاں دیگر وصیوں کی کیا مجال کہ بیٹھے رہ جائیں۔ جہاں پر اولاد انبیاء میں سے سرداران جنت کھڑے ہو جائیں وہاں پر اور کوئی بیٹھا رہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان محترم، تو یہ سیدہ زہرا کی فضیلت۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جو کام انجام دیتے ہیں، کچھ واجب ہے، کچھ مستحب ہے، کچھ حرام ہے نا، مباح ہے، مکروہ ہے، ویسے ہی ایک چیز ہے سنت۔ کیا ہے ڈیفینیشن سنت کی؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ قول معصوم، فعل معصوم یا تقریر معصوم۔ قول معصوم یعنی معصوم کچھ کہے تو وہ سنت بنتا ہے، توجہ رکھیے گا، وہ سنت بنتا ہے۔ اسی طریقے سے فعل معصوم یعنی عمل جو معصوم کرے گا وہ سنت بنے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یا تو کہے یا کرے، دو چیزیں ہو گئی۔ تقریر معصوم، تقریر معصوم کیا ہے؟ کہا تقریر معصوم وہ چیز ہے کہ اگر کوئی بھی عمل معصومین کے سامنے کوئی بھی انجام دے رہا ہے، اگر معصوم اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، سکوت اختیار کیے ہوئے، تو وہ سنت مانا جائے گا۔ توجہ ہے، ہر کس و ناکس کا عمل سنت نہیں بن جایا کرتا ہے، توجہ ہے۔ جو معصومین کے سامنے عمل انجام دیا جا رہا ہو، اگر اس پر ان کی خاموشی ہے، وہ سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں، تب تو وہ سنت کہا جائے گا۔ تو تین چیزیں ہو گئی، ایک قول معصوم، ایک ہے فعل معصوم، ایک ہے تقریر معصوم، یعنی معصوم کے سامنے جو چیزیں کی گئی ہو اور معصوم اس پر خاموش رہے ہوں، اس کا مطلب ان کی خاموشی بتا رہی کہ کام صحیح ہے نا، تو وہ سنت قرار پاتا ہے۔ اب آئیے، بہت سنا ہم نے کہ پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن کبھی یہ غور کیا کہ کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ توجہ ہے، کبھی یہ غور کیا کہ کیوں کھڑے ہو جاتے تھے؟ اچھا، ہم اور آپ سن رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ پیغمبر کا عمل ہی تو مانا جائے گا؟ نہیں غور کیا آپ نے، یہ پیغمبر کا عمل ہی تو مانا جائے گا، یہ معصوم کا عمل ہی تو مانا جائے گا، اور جو عمل معصوم کرے گا وہ سنت قرار پائے گا۔ توجہ ہے،
وہ عمل سنت قرار پائے گا۔ تو کیا سنت ہو گیا یہ معاملہ؟ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا بیٹی ہے اس لیے کھڑے ہوئے؟ کہا نہیں، بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں۔ کیوں؟ کہا اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے پیغمبر کھڑے ہوتے تو یہ سنت ہوتا، اور آج ہم سب اس پر عمل کرتے، اپنی اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ کھڑے ہو جاتے۔ کہا نہیں، بیٹی ہونے کی وجہ سے پیغمبر نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ کہا پھر؟ کہا کہ خاتون عورت ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہا بھئی اگر عورت ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے تو وہ بھی سنت قرار پاتا۔ اب ہم کہیں بھی جاتے، چاہے میٹرو کی ٹرین ہو چاہے عام ٹرین ہو، ریزرویشن کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ہماری سنت ہے کہ کہیں عورت کو دیکھے تو کھڑے ہو جائیں، سیٹ چلی گئی عورت کے پاس ہے۔ تو عورت ہونے کی وجہ سے پیغمبر نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ کہا پھر کیا بچا؟ کہا فضیلت بچ رہی ہے۔ کیا فضیلت کی وجہ سے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد، تھوڑا آگے آ جائے۔ نہ ہی بیٹی ہونے کی وجہ سے، نہ ہی عورت ہونے کی وجہ سے، نہ ہی اب آیا معاملہ فضیلت، کہ کیا فضیلت کی وجہ سے پیغمبر اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ صحیح ہے؟ کہا بھئی یہاں تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا اگر یہ مان لیا جائے ماسٹر صاحب کہ پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے تھے ان کی فضیلت کی وجہ سے، تو یہاں پر رسول کی عدالت پر حرف آئے گا۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کیونکہ رسول نے فرمایا لولا علی لما کفن لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اگر فضیلت کی وجہ سے پیغمبر کھڑے ہوتے تو صرف بیٹی کے لیے کیوں، داماد کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ توجہ دیجئے گا، دنیا یہی کہتی کہ بھائی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، داماد کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، ہے نا؟ یہی معاملہ ہے نا؟ اچھا یہ ہو گیا، نہ ہی بیٹی ہونے کی وجہ سے، نہ ہی عورت ہونے کی وجہ سے، نہ ہی فضیلت کی وجہ سے، تو پھر سنتے تو چلے آ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیوں کھڑے ہوتے تھے یہ ہے پتہ ہمیں؟ عزیزان محترم اب آئیے، قرآن مجید ہے تھیوری، قرآن مجید میں ہمیں سارے مسائل کا حل معلوم ہے۔ قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، قرآن نے کہا کہ روزہ رکھو، قرآن نے کہا کہ حج کرو، قرآن نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ حج کیسے کرنا ہے، قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ زکوٰۃ کیسے دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے، توجہ ہے، صرف قرآن کافی نہیں ہے، اب وہ کتاب آئی ہے تو معلم کتاب بھی کوئی ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم تو ہم جب سوال کریں گے تو جواب یہی آئے گا کہ اللہ نے اپنی کتاب جو بھیجی ہے تو اس کے ساتھ معلم رسول کو بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب عزیزان محترم آپ توجہ دیں گے کہ ہمیں نماز کا سلیقہ رسول سے ملا، ہمیں روزہ رکھنے کا طریقہ رسول سے ملا، ہمیں سارے احکامات رسول سے ملتے چلے گئے، لیکن مسئلہ یہاں پر آ کر کے پھنسا کہ نمونہ عمل انسان دو طرح کے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ توجہ دیں گے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ رسول مردوں کو بتا سکتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، لیکن عورتوں کو کون بتائے گا؟ اس کے لیے سیدہ زہرا ہے۔ تو اب کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کہا اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں، نہ بیٹی ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، نہ عورت ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، نہ کسی فضیلت کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، بلکہ مردوں کا نمونہ عمل عورتوں کے نمونہ عمل کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد توجہ ہے، کیوں کھڑے ہو رہے تھے پتہ چلا؟ نہ بیٹی ہونے کی وجہ سے، نہ ہی عورت ہونے کی وجہ سے، نہ کسی فضیلت کے تحت، بلکہ اس لیے کھڑے ہو رہے تھے کیونکہ اگر بیٹی اور عورت اور فضیلت کی وجہ سے کھڑے ہوتے بھی
تو یہ دنیاوی منصب ہوتا، لیکن رسول دنیاوی منصب کے تحت نہیں کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ الہی منصب کے تحت کھڑے ہو رہے ہیں۔ جو ہے کیا اسی لیے سیدہ زہرا کو کیا کہا جاتا ہے؟ شریک کار رسالت۔ کیوں کہا جاتا ہے شریک کار رسالت؟ کیونکہ ہم مردوں کے لیے تو وہ آئیڈیل ہیں، عورتوں کے لیے کون آئیڈیل بنتا؟ سیدہ زہرا شریک کار رسالت، اسی لیے ان کو کہا گیا۔ عزیزان محترم توجہ دے، آخری بات، خلیفہ کا کیا معنی ہے؟ خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے آنے والا۔ خلف یعنی پیچھے، امام یعنی آگے، اسی لیے ہم امام کہتے ہیں، امام یعنی آگے، خلف یعنی خلیفہ یعنی پیچھے۔ عزیزان محترم توجہ دے، خلیفہ کب ہوتا ہے آدمی؟ خلیفہ تبھی ہوتا ہے جب کرسی خالی ہوئی تب نہ کوئی آگے بیٹھے گا، ہیں؟ جب تک اس کرسی پر کوئی نہ کوئی براجمان ہے تب تک دوسرا کوئی اس پر نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بیٹھنے کے لیے خلیفہ کو پہلے اس سے پہلے والے کو جانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ عزیزان محترم خلیفہ یعنی بعد میں آنے والا۔ اب سیدہ زہرا کی عظمت کا اندازہ آپ لگا لیجئے۔ عزیزان محترم علی جو کچھ بھی ہے وہ رسول کے بعد ہے، سیدہ کو جو کچھ بھی ہے وہ رسول کے ساتھ ہے۔ علی جو کچھ ہیں وہ خلیفہ ہیں، وہ رسول کے بعد ہیں، لیکن سیدہ زہرا جو کچھ ہے وہ شریک کار رسالت ہیں، وہ رسول کے ساتھ ہیں۔ عزیزان محترم توجہ ہے، اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے سیدہ زہرا کی فضیلت۔ عزیزان محترم دنیا لاکھ چھپانا چاہے، لیکن کبھی یہ سنا ہے کہ کوئی انسان ہاتھ سے سورج کو چھپا سکتا ہے؟ اس کو وقتی تو لگے گا کہ ہم نے سورج کو چھپا لیا ہے، لیکن اس کی کرنیں الہی ہے تو اس تک پہنچ کر کے رہے گی۔ عزیزان محترم سیدہ زہرا کی فضیلت کو کم کرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیدہ زہرا کے ذکر کو مٹا دیں گے؟ لیکن نہیں عزیزان محترم، سیدہ زہرا کا ذکر کبھی نہیں مٹنے والا، اس لیے کہ یہ کائنات جو خلق ہوئی ہے وہ سیدہ زہرا کے ہی طفیل میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم یہ سیدہ زہرا کے طفیل میں ہی، اور کم کرنے والے فضیلتوں کو کہاں تک کم کریں گے؟ جس اسلام کا شور و غوغا وہ لے کر کے آگے بڑھتے جاتے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جس اسلام کا نام لے کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس اسلام کو لانے والا سیدہ کا بابا ہے، اس اسلام کو پھیلانے والا سیدہ کا شوہر ہے، اس اسلام کو بچانے والے سیدہ کے بیٹے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بس میں اپنے آخری مرحلے میں آ رہا ہوں، بہت زیادہ گفتگو نہیں۔ عزیزان محترم تو سیدہ زہرا کی عظمت کو کیسے کوئی کم کرے گا؟ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم اور آپ، تو کیا تعارف کرایا جاتا ہے؟ رسول، ان کی بیٹی علی، حسنین نہیں۔ عزیزان محترم ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ تعارف کس کے ذریعے سے کرایا؟ سیدہ زہرا کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ایام عزائے فاطمیہ کا آغاز ہو گیا۔ اللہ اکبر، توجہ دیں۔ سیدہ زہرا کی فضیلتوں کو کم کرنے والوں نے بہت کوشش کی کہ کم کریں، لیکن کم نہیں ہو سکتی۔ پامالیے گل سے کہیں دب سکتی ہے خوشبو، روندو گے تو پھولوں کی مہک اور بڑھے گی۔ توجہ، تو جتنا آپ گھٹاتے چلے جائیں گے اتنا ہی الہی چیزیں اپنے آپ اوپر آتی چلی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ سیدہ زہرا کو کس کس طریقے سے کرٹیسائز کیا گیا۔ ایک بات اور پھر ربط مصائب۔
کیا کہا کہ یہ سمجھ نہیں آیا، رسول کی بیٹی تھی لیکن سلام کا جواب نہیں دیا، سلام کا جواب نہیں دیا، اور کیا کہا کہ سلام کرنا تو مستحب ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ سیدہ کو، رسول کی بیٹی کو جواب ضرور دینا چاہیے تھا، جواب نہ دے کر کے انہوں نے اپنی شریعت کو مشکوک کر لیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، کہنے والے نے تو کہہ لیا، اے مسلمان تیرے منہ میں یہ زبان تو آ گئی، تو نے یہ فقرے تو ادا کر لیے، لیکن اتنی ہی بات سمجھ لے، اس عمل سے شہزادی کی شریعت مشکوک نہیں ہوئی ہے بلکہ تیرا ایمان مشکوک ہو گیا ہے، بلکہ تیرا ایمان مشکوک ہو گیا ہے۔ سیدہ زہرا نے جواب نہ دے کر کے بتایا کہ شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن قیامت تک آنے والوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، کافر کے سلام کا جواب نہیں۔ شہزادی نے یہ واضح کیا ہے، سلام کا جواب نہ دے کر کے یہ آیا کیا ہے کہ مسلمان ہو تو اس کا جواب دینا واجب ہے، لیکن جس کے اندر کفر کا کیڑا پل رہا ہو، جو مجسمہ کیڑا ہو پورا ہے، اور ایسا کیڑا کہ جس نے اسلام کی بنیاد کو کھانا شروع کیا ہے، عزیزان محترم، تو پھر اس کو جو ہے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پر پھر آ جاتا ہوں، حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی، سب کے سب آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، اوصیاء بھی آ گئے، اولاد انبیاء بھی آ گئے، یہ تمام خواتین بھی آ گئیں، خدیجہ بنت خویلد، موسیٰ کی بہن جناب کلثوم، اور جناب مریم، اور جناب سیدہ زہرا، اور آنے کی وہ شان و شوکت ہے کہ وہ بیان کرنے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ چلا جائے، کس طریقے کی سواری ہے، کیا انداز ہے، کم سے کم بیان کیا جائے تو اتنا کہا جائے کہ سیدہ زہرا جب میدان محشر میں آئیں گی بقول امام پنجم، تو اس وقت داہنی طرف لاکھ فرشتے ہوں گے، بائیں طرف لاکھ فرشتے ہوں گے، آگے کی طرف اسی حساب سے لاکھ فرشتے ہوں گے، پیچھے کی طرف لاکھ فرشتے ہوں گے۔ کیوں؟ کہا اکلوتی ہیں، جو ہے سب کا اپنا پروٹوکال ہوتا ہے، اسی طریقے سے محشر میں آنے کا سیدہ کا یہ پروٹوکال ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اس انداز سے جناب سیدہ آئیں گی، اور اس کے بعد جب یہ، اب ختم کر رہا ہوں بات کو، جب وہاں سے جانے لگیں گی، جنت کے دروازے پر لا کر کے ان کی سواری کو روک دیا جائے گا، وہاں پر شہزادی رک جائیں گی۔ اب اپنے مرتبے اور مقام کو پہچانیے گا، یہ جو آپ آج مجلس میں آئے ہیں نا، یہ اس شخصیت کے لیے مجلس میں آئے ہیں جس شخصیت نے علی کے حق کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل جانا گوارا کیا۔ ہم آج اپنے گھروں سے یہاں پر آئے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جنت کے دروازے پر روک دیا گیا، خود وہ رک گئی شہزادی، اور رکنے کے بعد آواز آئی، آواز غیبی آئی، ما التفاتک بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، آپ کیوں رک گئی؟ کس چیز نے آپ کو روک دیا؟ شہزادی کہیں گی کہ آج میں اپنے اوقات دیکھنی چاہتی ہوں، آج میں اپنی اوقات دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری اوقات کیا ہے، کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ میں اپنے چاہنے والوں کو بھی جنت میں لے کر کے جانا چاہتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، واپس آ جاؤ۔ میدان میں آئیں گی زہرا، اور آنے کے بعد توجہ دیں، ہمارے اور آپ کے یہاں بھی وہ اناج رکھے جاتے ہیں، گیہوں ہو یا چاول، تو اس کو جب نکالا جاتا ہے، کبھی اس میں گھن لگ گیا، کیڑا لگ گیا، اس کو صاف کیا جاتا ہے، تو کچھ چیزیں جو بچ جاتی ہیں وہ ہم باہر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہم جب باہر ڈال دیتے ہیں تو وہاں پر جو پرندے ہوتے ہیں وہ جب اس کو آ کر کے چنتے ہیں تو اچھے اچھوں کو نکال لیتے ہیں اور خراب والے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا ایسا؟ کیوں؟ کہا یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا
کہ دیکھیے دوستی کیجئے تو ایسوں سے کیجئے کہ جو ڈھنگ کی جگہ اٹھتے بیٹھتے ہوں. کہا یا جابر واللہ، قسم کھائی مولا نے، اے جابر خدا کی قسم جب میری جدہ ماجدہ واپس پلٹ کر کے آئیں گی تو وہ میدان محشر میں سے اپنے چاہنے والوں کو ایسے چن لیں گی کہ جیسے پرندے خراب میں سے صحیح چیزوں کو چن لیتے ہیں، ویسے چن لیں گے. اللہ اکبر. پھر جب ان کو چن لیا جائے گا، اللہ اللہ، کاش ہمارا اور آپ کا مرتبہ وہ ہو، ویسے ہمارا عمل ہو کہ شہزادی ہمیں چن سکے، شہزادی ہمارا انتخاب کر سکے. اللہ اکبر. پھر یہ شیعہ جب چن لیے جائیں گے تو آگے بڑھیں گے جنت کی طرف. وہ بھی رک جائیں گے. کیوں رکے ہو تم؟ کہا ہم بھی اپنی اوقات دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ اکبر. سلامت رہو میرے بھائیوں جنہوں نے اس عزا کا انعقاد کیا ہے. سلامت رہیں آپ اور آپ کی مائیں جو اس دنیا سے جا چکی ہوں تو ان کے درجات میں بلندی ہو، زندہ ہوں تو ان کو سلامتی ملے، جن کی پرورش کے نتیجے میں آپ کے قدم جو اٹھایا وہ یہاں تک آیا ہے. اللہ اکبر. کہا ہم بھی اپنی اوقات دیکھنا چاہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کر کے اس محشر کے میدان میں جس نے بھی فاطمہ کے نام پر کھانا کھلایا ہو، جس کسی نے بھی فاطمہ کے نام پر کسی کو کپڑا پہنایا ہو، جاؤ اس کو پکڑو اور لے کر کے آ جاؤ، شفاعت ہو جائے گی. اچھا بھائی ہم غریب ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں نہ کپڑا پہنا سکتے ہیں. جن کا بہت زیادہ ٹرن اوور ہو ان کے لیے تو ہے کہ چلو بھائی کھلا دیا پلا دیا، لیکن اللہ اکبر کیا کہا؟ اگر کسی نے سیدہ کے نام پر کھلایا ہو تو لے آؤ، سیدہ کے نام پر کسی کو کپڑا پہنایا ہو تو لے آؤ. اگر یہ لوگ بھی نہ ملے تو جس نے سیدہ کے نام پر چند قطرے آپ پلایا ہو اس کو بھی تم یہاں لا کر کھڑا کر سکتے ہو. اللہ اکبر. پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد محشر کے میدان میں فاسق و فاجر و کافر کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا. اس طریقے سے شہزادی اپنے چاہنے والوں کو چن کر کے جنت کے دروازے پر لے آئیں گے. یہ مقام ہے آپ کا، یہ مرتبہ ہے آپ کا. اللہ اللہ. آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. اس سے قبل بھی میں نے مجلس میں کہا کہ کچھ فقرے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انسان کے دل میں وہ بات پہنچ جائے تو ضروری نہیں کہ فرش عزا پر ہو، کہیں بھی ہوگا وہ سوچے گا تو رو دے گا. مثلا یہ بات رلانے کے لیے کافی ہے کہ جس باپ کی حکومت تھی اس کی بیٹی کو تڑپا تڑپا کر کے مارا گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہاں روئیے. یہ وہ مظلومہ ہے، یہ وہ معصومہ ہے کہ جو ام الائمہ ہے، جو تمام اماموں کی ماں ہے. یہ بھی ہماری ماں ہے عزیزان محترم، ام الائمہ ہے. ایسے ہمیں گریہ کرنا ہے. کیا ہوا؟ ایک سوال تو یہ ہے نا، جب کبھی ذہن میں آئے سوچئے گا کہ جس کے باپ کی پوری دنیا پر حکومت تھی، عالمین پر حکومت تھی، اس کی بیٹی کو محض 18 سال کی عمر میں ضعیف کر دیا امت نے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جزاک اللہ. خدا آپ کی نمازوں پر رحمت نازل کرے. ہاں یہ ایام جو نمودار ہوئے ہیں یہ حسنین کی یتیمے کے ایام ہیں. زینب و ام کلثوم کے سر سے ماں کا سایہ ہٹ جانے کے ایام ہے. جزاک اللہ. کوئی کمی نہ کیجئے گا، رو لیجئے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اللہ اکبر. ایک سوال یہ ہو گیا، جب سوچئے گا تب روئیے گا. ایک سوال یہ ہے کہ آخر اسی نبی کی بیٹی کہ جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز تھی، اس نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا کہ جس کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. جس فاطمہ کو مسلمانوں کو شفاعت کا ذریعہ بنانا چاہیے، اس فاطمہ کے ساتھ ان مسلمانوں نے کیا سلوک کیا؟
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلسل یہ مجلسیں چلے گی، میں بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا تاکہ آنے والے علماء و ذاکرین بھی آگے بیان کریں گے، آپ سنیں گے، آپ مصائب کو سن کر کے روئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یہ سیدہ زہرا کی مظلومیت، آپ توجہ دیں۔ جب جناب سیدہ کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا، نبی نے اس کائنات کو چھوڑ دیا، پتہ ہے اصحاب پر کتنا اثر پڑا ہے؟ جناب بلال نے رسول کی شہادت یا وفات کے بعد مدینے کو چھوڑ دیا، اور جب مدینے کو چھوڑا تو ایک دن جناب بلال کے خواب میں پیغمبر آئے اور آنے کے بعد کہا، اے بلال، ارے لوگوں نے تو چھوڑ دیا تھا، تم نے بھی ہمارے بچوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، بلال نے مدینے کو ترک کر دیا۔ یہاں تک کہ روایتیں بتاتی ہیں، علماء پڑھتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی پیغمبر کی شہادت کے بعد، وفات کے بعد 10 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلے۔ ان کے بیٹے جناب عبداللہ کا بیان ہے کہ بعد 10 ایام، 10 دنوں کے بعد میرے بابا گھر سے باہر نکلے، اور جب گھر سے باہر نکلے تو سامنے علی آ گئے۔ جب سامنے علی آئے تو علی نے روتے ہوئے کہا، یا سلمان جفوتنی، تم نے بھی میرے اوپر جفا کی، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ سلمان جواب دیتے ہیں، امثلک تجفا، آپ کے اوپر بھی ظلم ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہاں؟ کہ اس لیے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا کیونکہ رسول کی بڑی یاد آتی ہے۔ اب آپ خود توجہ دیں کہ رسول کے انتقال کے، فرقت کی، جدائی کے سبب جب اصحاب کا یہ حال ہے تو بیٹی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب اصحاب کا یہ حال تھا تو خود اس بیٹی، اکلوتی بیٹی کے اوپر کیا گزرا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزان محترم، رسول کی آنکھیں بند ہوئی، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا گیا۔ آج میں نے آپ کی سامنے مجلس میں جو پیش کیا، وہ کیوں کھڑے ہوتے تھے پیغمبر، وہ بتایا میں نے۔ اب ایک روایت ہم سنتے ہیں اور گریہ کرتے رہتے ہیں، کیا کہ جب بھی شہزادی گریہ کرتی تھی تو مدینے کے لوگ کہتے تھے، علی شہزادی سے کہو یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں، ٹھیک ہے، یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ کیا شہزادی کی آواز اتنی بلند ہو جاتی تھی کہ لوگوں کو ڈسٹرب ہوتا تھا، لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اچھا، روتا ہے جب انسان تو رونے میں بڑی طاقت لگتی ہے۔ ابھی آپ بہت قاعدے سے رو لیجئے تو پورا جسم ایک ساتھ رونے کے لیے آمادہ۔ استاد محترم نے پڑھا کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے بھائی کے سر میں چوٹ لگی، وہ پیچھے تھے، اور آگے ایک جو چلا رہا تھا وہ کھمبے میں ٹکرایا تھا تو اس کو کوئی زیادہ لگی نہیں چوٹ، معاملہ سیٹ ہو گیا۔ کئی سال کے بعد جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ بھیا، وہ جو ڈرائیور جو چلا رہا تھا، یہ بتاؤ بھیا کہ اب کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ چچا بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جو مجھے یہاں چوٹ لگی تھی، جو پسلی کے پاس مجھے چوٹ لگی تھی، آج بھی رہ رہ کر کبھی کبھی درد اٹھنے لگتا ہے۔ جب کبھی روتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی۔ اللہ اکبر۔ اب ہڈیوں کے ڈاکٹر سے پوچھا جائے تو وہ یہی بتائیں گے کہ انسان جب روتا ہے تو اس کی پسلیوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ نہیں پتا کہ شہزادی نے 75 یا 90 دن کیسے گزارے۔ اللہ اکبر۔ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس عالم میں شہزادی رو رہی ہیں، اس عالم میں شہزادی گریہ کر رہی ہیں۔ کیا یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ شہزادی اتنی زور سے رو رہی ہوں کہ کسی کو جا کر کے آواز ڈسٹرب کرے؟ نہیں نا۔ لیکن کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ 1400 برس ہو گئے، 1400 سال گزر گئے، سب نے مان لیا آپ بڑے قابل ہیں، آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ بلکہ جب اعتراض کیا گیا تھا تو مولا ہی کہہ دیتے کہ نہیں، شہزادی کی آواز باہر نہیں آ رہی ہے،
کیوں آخر یہ کہا گیا؟ اگر آپ احساس کر لیں گے کہ ریا کرتے رہیں گے. بس آخری جملہ مجلس تمام. عزیزان محترم، کیوں یہ بات ہے کہ دن میں رو لیں یا رات میں رو لیں؟ پسلیاں شکستہ ہیں نا، اتنی بلند آواز سے نہیں رو سکتی شہزادی میری، نہ ہی علی کو بتایا ہے. اللہ اللہ، یہی تو مجبوری ہے سیدہ کی، علی کو بھی نہیں بتایا ہے، رو رہی ہے. شہزادی کہہ دیتی کہ ہاں میں اتنی بلند آواز سے گریہ نہیں کرتی، لیکن جب مولا آئے اور کہا اے بنت رسول، لوگوں کا کہنا ہے کہ ذرا دھیرے رویا کرو، آہستہ رویا کرو، ہیں یا دن میں رو لیا کرو یا رات میں رو لیا کرو. اللہ اللہ. شہزادی نے کہا ان سے کہہ دو اے علی، اب یہ بہت دن کا معاملہ نہیں ہے، چند ہی دن کی بات ہے. اب یہ شہزادی، یہ زہرا تمہارے درمیان سے چلی جائے گی. اللہ اللہ، جزاک اللہ. ہاں ہاں، یہی رونے کا حق ہے. جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. کہ اب شہزادی بہت دن تمہارے درمیان نہیں رہنے والی ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ بات دماغ میں ہے نا کہ پسلیاں ٹوٹی ہے تو بہت بلند آواز سے نہیں رو سکتی. تو پھر آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ شکایت کرتے تھے؟ اب آپ سنتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا بیچ میں کہ یہ ساری کائنات رسول کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے فاطمہ اگر تم نہ ہوتی تو علی اور رسول یہ کائنات کوئی خلق نہ کیے جاتے. اللہ اکبر. اب جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق کی گئی ہے، انصاف تو یہی ہے نا. یہ در و دیوار جو خلق ہوئے ہیں، یہ زمین و آسمان جو پیدا کیے گئے ہیں، یہ آفتاب و مہتاب جو پیدا کیے گئے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ارے زہرا کی وجہ سے خلق کیے گئے ہیں. ارے فاطمہ زہرا بلند آواز سے نہیں روتی تھی، فاطمہ صرف آہ کرتی تھی، در و دیوار گریہ کرتے تھے. مدینے کے در و دیوار گریہ کرتے تھے. ارے حق تو یہی ہے نا، جو شہزادی کے لیے خلق ہوئے وہ شہزادی کی آہ کو کیسے برداشت کرتے؟ ارے جب در و دیوار سے برداشت نہ ہوا، اس علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب پتہ چلا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہے، خشکا کر کے زمین پر گرے. سلمان آگے بڑھے، اے مولا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہے. سپرد لعت کیا، اے شہزادی مجھے معاف کریے گا. ارے آپ کی پسلیاں ٹوٹی، دو ہاتھ بلند ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی امانت کو میں ویسے واپس نہ کر سکا جیسے آپ نے مجھے دی تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضم بقضاء و تسلیم لامرہ. بارلا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کے اعمال کو ایسا بنا دے کہ جب روز محشر شہزادی اپنے چاہنے والوں کو چنے، ہم سب کا شمار ان میں ہو سکے. بارلا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں صحیح طریقے سے ان ایام میں عزائے فاطمیہ میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرما. اگر ہم مجلس عزا انعقاد کر رہے ہیں تو بہت شکر ہے بی بی کا، نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم مجلسوں میں شرکت کریں. شہزادی کی تمام مظلومیت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مجلسوں میں حاضر ہوں. ہاں عزیزان محترم، بارلا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، پسلیاں بھی ٹوٹی تھی، آج قبر بھی ٹوٹی ہوئی ہے. بارلا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جلد از جلد جنت البقیع کے تعمیر ہونے کے اسباب فراہم فرما. ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما. بارز واسطہ ہے محمد والے محمد کا، روضات مقدسات کی حفاظت فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. پھر عزیزوں ایک گزارش اور ہے دعا کی شکل میں. کیا کہا؟ یہی آواز آئی تھی نا کہ جاؤ جس نے فاطمہ کے نام پہ کچھ کیا ہو اس کو لے آؤ. خدا کے لیے اپنے درمیان جو بھی نا اتفاقیاں ہیں
دور کر لیجئے، فاطمہ کے نام پہ دور کر لیجئے، سیدہ کے نام پر دور کر لیجئے، کل کو میدان محشر میں اسی وجہ سے ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق مرحمت فرما۔ بہرحال جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا، جو روزی سے لگے ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ بہرحال جو واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو اس سے قبل ان مجلسوں میں شریک رہا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اس دنیا سے جا چکے، ان کے درجات میں بلندی عنایت فرما۔ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اللہ کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔